امام الانبیاء نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس وقت نہیں بلایا. اب جب گھر سے نکلیں گے تو راستے میں ملیں گے حضرت ابوبکر صدیق اکبر. تب زمین کا پہلا مرد، زمین کا پہلا انسان، زمین کا پہلا آدمی امام الانبیاء کے دستے رسالت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا. دنیا اس کو قیامت تک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر صدیق رسول کے نام سے یاد کرے گی. ابھی صدیق کی صدیقیت تیار ہو رہی ہے. امام الانبیاء نے بیوی کو پکڑا، خدیجہ اللہ نے مجھ کو رسالت بخشی، اے میری خدیجہ اللہ نے مجھ کو نبوت بخشی، اے میری چہیتی بیوی اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی، اے میری لاڈلی بیوی اللہ نے مجھ کو قرآن بخشا، اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ زندگی، اے میری رفیقہ حیات اللہ نے مجھ کو اپنی شریعت بخشی، اللہ نے مجھ کو اپنا دین عطا فرمایا. کیونکہ ہم سے پہلے یہ دین ہمارے ابا، دنیا کے تمام انسانوں کے والد، تمام مشرکین کے والد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، تمام مومنین کے والد حضرت آدم علیہ السلام، تمام یہود و نصارہ کے والد حضرت آدم علیہ السلام اسی دین کو لے کر کے تشریف لائے تھے. 7000 سال پہلے امام الانبیاء کے دور پاک سے 7000 سال قبل، آج سے تقریباً 8500 سال قبل، آج سے تقریباً 8500 سال پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اس دین اسلام کی پہلی دعوت دی تھی. روئے زمین پر اللہ کے فرش خاکی پر وہی دین تھا جو امام الانبیاء پر غار حرا کے اندر اللہ نے ظاہر فرمایا تھا. قرآن مقدس کی ابتدائی 5 آیات کی شکل میں کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان ابتدائی، ان شروعاتی 5 آیات شریفہ کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. اسی وقت جبریل امین نے ان 5 آیات کے نازل کرنے کے بعد فوری طور پر اصلاح نفس کے لیے، تطہیر قلبی کے لیے کہ اے نبی غار حرا سے اتریے اور جو شخص آپ کو ملتا جائے آپ اس کو یہ خبر دیتے چلیے، اے لوگوں اللہ نے مجھ کو رسالت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اے لوگوں اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. اے لوگوں اللہ نے مجھ کو پیغمبری بخشی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اے لوگوں اللہ نے ہم کو تعلیم ہدایت فرما دی ہے، میں تم سب لوگوں کا ہادی ہوں. میں تم کو ایک کلمہ طیب کی تعلیم دوں گا، اس کلمہ طیب میں وحدانیت کا سبق ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اس کلمہ طیب میں وحدانیت کا سبق ہوگا، اس کلمہ طیب میں اللہ کی کبریائی ہوگی، اس کلمہ طیب میں اللہ کی بڑائی ہوگی. اس کلمہ طیب میں بتایا جائے گا کہ تمہارا رب حقیقی کون ہے. اس کلمہ طیب میں تم کو خبر دی جائے گی کہ تمہارا مالک حقیقی کون ہے. اس کلمہ طیب کے ذریعے سے تم کو بتایا جائے گا کہ تمہارا محافظ کون ہے. اس کلمہ طیب کے ذریعے سے تم کو بتایا جائے گا تمہارا رزاق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے. جب یہ کلمہ طیب کوئی انسان پڑھ کر کے سینے میں اتارتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب دنیا میں میرا کوئی مالک نہیں، اب دنیا میں میرا کوئی اصلی محافظ نہیں، اب دنیا میں کوئی میرا داتا نہیں، اب دنیا میں میرا کوئی نگراں نہیں، اب دنیا میں میرا کوئی مناصر نہیں، اب دنیا میں میرا کوئی حافظ نہیں. اگر حافظ ہے تو میرا مولا ہے، ناصر ہے تو میرا مولا ہے، محافظ ہے تو میرا مولا ہے، رزاق ہے تو میرا اللہ ہے، رزاق ہے تو میرا اللہ ہے، خلاق ہے تو میرا اللہ ہے، رزاق ہے تو میرا مولا ہے، خلاق ہے تو میرا مولا ہے، پروردگار ہے تو میرا اللہ ہے، پالنہار ہے تو میرا اللہ ہے، کھانا دینے والا میرا اللہ ہے، پانی دینے والا میرا اللہ ہے، کپڑے دینے والا مجھ کو اللہ ہے، کپڑے دینے والا مجھ
کو اللہ ہے, مکان دینے والا میرا اللہ ہے, دکان دینے والا میرا اللہ ہے, عزت دینے والا میرا اللہ ہے, ذلت دینے والا میرا اللہ ہے, عزت دینے والا میرا اللہ ہے, ذلت دینے والا اللہ ہے, ریاست دینے والا اللہ ہے, تجارت دینے والا اللہ ہے, طاقت دینے والا اللہ ہے, قوت دینے والا اللہ ہے, لیاقت دینے والا اللہ ہے, قابلیت دینے والا اللہ ہے, حشمت دینے والا اللہ ہے, سلطنت دینے والا اللہ ہے, ریاست دینے والا اللہ ہے, امامت دینے والا اللہ ہے, قیادت دینے والا اللہ ہے, افتخار دینے والا اللہ ہے, افتخار دینے والا اللہ ہے, وقار دینے والا اللہ ہے, بلندی دینے والا اللہ ہے, اونچائی دینے والا اللہ ہے, عبادتوں کی توفیق دینے والا اللہ, عبادتوں کی توفیق دینے والا اللہ. ہم محتاج, اللہ ہمارا داتا, ہم مفعول, اللہ میرا فاعل, ہم مقدور, اللہ ہمارا قادر, ہم مخلوق, اللہ ہمارا خالق. جب اللہ ہمارا خالق, جب اللہ ہمارا مالک, جب اللہ ہمارا رازق, تو ہماری عبادت کا حقدار بھی تو اللہ ہوا, ہماری تسبیحات کا حقدار اللہ ہی ہوا, ہماری تکبیرات کا حقدار بھی اللہ ہی ہوا, ہمارے سجدوں کا حقدار بھی اللہ ہی ہوا, ہمارے رکوع کا حقدار بھی اللہ ہی ہوا. نماز پڑھی جائے گی تو اللہ ہی کے لیے تو پڑھی جائے گی. جب مجھ کو معلوم ہو گیا کہ میرا خالق اللہ ہے, جب مجھ کو معلوم ہو گیا کہ میرا مالک اللہ ہے, جب مجھ کو معلوم ہو گیا میرا رازق اللہ ہے, تو مجھ کو باقاعدہ طور پہ حکم نہیں ہو گیا کہ میں پیشانی کو جھکاؤں تو بارگاہ ربانی میں جھکاؤں. اللہ نے طریقہ بتا دیا, اے لوگوں دیکھو دیکھو میں نے تم کو بتا دیا رسول پاک کے ذریعے, اے لوگوں دیکھو دیکھو میدان قیامت میں, میدان محشر میں تم کوئی بہانہ نہ کر پاؤ گے ہم سے, تم کسی طرح ہم سے چھٹکارا نہیں پا پاؤ گے. تم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میں ٹکرے گاؤں کے اندر پیدا ہوا تھا, اے اللہ میں ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوا تھا, اے اللہ میں قریے کے اندر پیدا ہوا تھا, اے اللہ میں ایک موضع کے اندر پیدا ہوا تھا, اے اللہ میں انتہائی شہر سے دور دراز کے علاقے میں پیدا ہوا تھا, ہم کو قرآن مجید کی تعلیم کسی نے نہیں دی, اے اللہ ہم کو پوری طرح ہم کو کلمہ طیب کی حقیقت کسی نے نہیں بتائی, اے اللہ ہم کو نماز کی دعوت دینے والا کوئی نہ آیا. یاد رکھیے صبح قیامت تک اگر آپ کو کوئی نماز کی دعوت نہ دے, آپ کو اگر کوئی شخص عبادت کا طریقہ نہ بتائے, تب بھی میدان محشر میں آپ پوری طرح اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کے سینے میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش فرما دیا ہے. اس کلمہ طیب جو سینے میں نقش ہے, اس کلمہ طیب کی برکت سے آپ کو پورا دین حاصل کرنا چاہیے. یا آپ کی خوش قسمتی, خوش نصیبی جو آپ کے علاقے میں علماء اسلام آ جاتے ہیں اپنے قیمتی اوقات کو لے کر. آپ خوش اقبال ہیں کہ آپ کو باقاعدہ دین اسلام سے جڑی ہوئی ایک ایک بات بتائی جاتی ہے. آپ کو کلمہ طیب کے معنی اور ترجمے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیب سے وابستہ جو لوازمات ہیں, جو ایمان و اسلام کی ضروریات ہیں, آپ کو باقاعدہ طور پر مفت میں ہمارے علماء اسلام سے لے کر ہمارے وہ ملت کے نوجوان, اسلامی معاشرے کے وہ خادمان جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے وطن کو, اپنے والدین کو, اپنی دکان و مکان کو چھوڑ چھوڑ کر, شہروں کی عیش و عشرت کو فراموش کر کے آپ کے گاؤں میں جماعت کی شکل میں الحمدللہ آتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں, اے بھائی آپ کا نام عبداللہ ہے, اے بھائی آپ کا نام عبد الرحمن ہے, عصر کی مسجد میں اذان ہوئی, ہم نے دیکھا کہ آپ دکان پر بیٹھے رہے, اے بھائی آپ کا نام محمد جمیل ہے, اے بھائی آپ کا نام محمد عقیل ہے, اے بھائی آپ کا نام محمد نفیس ہے,
اے بھائی آپ کا نام محمد فہیم ہے، اے بھائی آپ کا نام محمد سلیم ہے، اے بھائی آپ کا نام محمد علیم ہے۔ ہم نے دیکھا عشاء کے وقت بھی آپ بیٹھے رہے، پان کی دکان پر پان لگاتے رہے، ہوٹل کی دکان پر ہوٹل کے اوپر چائے لوگوں کے لیے بناتے رہے، جنرل مرچنٹ کی دکان پر سودا سلوف بیچتے رہے، لوگوں کا ایک بہت بڑا تاتا آپ کی دکان پر بندھا رہا، آپ سامان دیتے رہے، وہ سامان خریدتے رہے، خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا رہا۔ میں نے ہر بار جب میں مسجد جا رہا تھا میں نے مستقل دیکھا آپ کی دکان کھلی کی کھلی ہی رہی، حالانکہ مدینے والے صحابہ کرام تو جیسے ہی حضرت بلال حبشی کی اذان سنتے تھے، بلال رسول کی، مؤذن رسول کی، اصلی غلام مصطفیٰ سیدنا حضرت بلال، اصلی عاشق رسول حضرت بلال حبشی، اصلی رسول پاک کے دیوانے حضرت بلال حبشی، رب ذوالجلال کی عبادت کے پروانے سیدنا حضرت بلال حبشی، کہ جو ایسا عاشق رسول تھا، بلال کو اس درجہ امام الانبیاء سے محبت تھی کہ ادھر امام الانبیاء کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں، اور حضرت بلال حبشی کی بولتی بند ہو گئی، اور جب ہوش آیا فرمانے لگے کہ اللہ کے حبیب اللہ کو پیارے ہو گئے، دیکھیے اے ابو بکر صدیق اکبر مجھ سے اذان دینے کے لیے مت کہیے گا، میں امام الانبیاء کے بغیر اذان نہیں دے سکتا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اذان نہیں دے سکتا۔ عشق رسول بتا رہا ہوں، محبت رسول بتا رہا ہوں، کلیجے بیٹھ گئے صحابہ کرام کے امام الانبیاء کی وفات کا حال سنتے ہی، کلیجے بیٹھ گئے۔ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو جب ہوئی، دوشنبے کا دن، 63 سال 4 دن کی عمر شریف، سبحان اللہ کہتے ہیں، 22,330 گھنٹے، 22,330 دن 6 گھنٹے کی مکمل حیات مبارکہ گزار کر جب حبیب کبریا اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے کرتے، کلمہ طیب پڑھتے پڑھتے، رب ذوالجلال کی یادوں میں غرق ہوتے ہوتے جب بارگاہ ربانی میں پہنچے تو وہ تاریخ 12 ربیع الاول دوشنبے کا دن، وقت زوال سے پہلے ہندوستانی گھڑی کے حساب سے تقریباً 11:15 اور 11:30 کا وقت نبی کی وفات ہوئی۔ اماں عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگے آقا امام الانبیاء کی 11 انتہائی برگزیدہ جنتی بیویاں، ان 11 جنتی بیویوں میں سے ایک انتہائی وفادار خدمت گزار آقا کی انتہائی فداکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شریف سے مکمل طور پر واقفیت رکھنے والی، یوں تو نبی کی ایک ایک بیوی ایک ایک ادا رسول پاک کی جانتی تھی، یوں تو نبی کی زوجہ پاک، نبی کی ایک ایک بیوی امام الانبیاء کی طبیعت مبارکہ سے واقفیت رکھتی تھی، مگر سیدہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ تبارک و تعالی کی ان برگزیدہ بندی میں اکیلی تنہا، ان برگزیدہ بندیوں میں جو امام الانبیاء کے مقدس ترین نکاح میں امام الانبیاء کی زوجیت میں تھیں، جو 11 خوش نصیب اللہ کی مومنہ صابرہ بیویاں، اللہ کی مومنہ صابرہ بندیاں، رسول پاک کی 11 بیویاں، ان 11 بیویوں میں پہلی اور آخری ایسی بیوی تھیں سیدہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کہ جن کے سینہ پاک پر کونین کے آقا اپنی زندگی شریف کی آخری سانس لینے کے لیے اپنی پشت مبارکہ یہ پیٹھ اماں عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا لی۔ امام الانبیاء نے یہ ٹیک زندگی میں کبھی نبی نے ٹیک لگا کے کھانا نہ کھایا،
آقا پوری طرح کبھی ٹیک لگا کر نہ پانی پیتے، کوئی چیز کوئی پھل کبھی امام الانبیاء نے ٹیک لگا کے نہ کھایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ ٹیک لگا کر اللہ کا وہ پاکیزہ رزق کھائیں، اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت کھائیں کہ جس چیز کو، جس نعمت کو اللہ نے عرش معلیٰ سے نازل فرمایا ہمارے کھانے کے لیے، اس کو ہم ٹیک لگا کر اور پیر پھیلا کر کے کھائیں، اللہ کے حبیب نے کبھی پسند نہ فرمایا۔ ہمارا حال تو ہم کو برہنہ اور ننگا کر دینے والا ہے۔ کہیں سے بھی ایمان و اسلام ثابت نہیں ہوتا، کسی عمل سے، ہمارے کسی فعل سے، ہمارے اخلاق سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے طور طریقوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم مومن ہیں، ہمارے کردار سے، جس کو ابھی فرائض نظامت انجام دینے والے جناب مولانا عبد القدوس صاحب قاسمی کردار اور گفتار کی پاکیزگی کا سبق پیش فرما رہے تھے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اقبال نے کہا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، اور فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ آپ اپنا حسن و جمال کھو بیٹھے، آپ اپنی خصوصیت بھول گئے، آپ اپنا وقار فراموش کر چکے ہیں، آپ اپنی عظیم حیثیت دل و دماغ سے نکال چکے ہیں، آپ اپنی وقعت کو بھول چکے ہیں، آپ اپنی اہمیت کو پس پشت ڈال چکے ہیں، آپ اپنی ضرورتیں کہ آپ کا وجود کتنا ضروری ہے دوسری قوموں کی بقا کے لیے آپ کو احساس بھی نہیں ہے، دوسروں کو زندہ رہنے کے لیے امام الانبیاء کے ان امتیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ زمین سے ایمان والے اگر ختم ہو جائیں گے، کوئی مائی کلال یہودی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ مسلمانوں کا وجود اگر مٹ گیا تو کوئی نصرانی، عیسائی، یہ پوپ بینیڈکٹ ڈنمارک اور سویڈن میں بیٹھ کر جو شیطانی بیانات جاری کرتا ہے قرآن مقدس کی حقانیت کے خلاف، امام الانبیاء کی شریعت کے خلاف، اس شیطان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے معراج کی رات میں ملاقات فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تھا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جاہل ہے، نادان ہے، اس کو تو عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پاک پر اترنے والی کتاب انجیل کا بھی علم نہیں ہے کہ انجیل آئی کس زبان میں تھی۔ کوئی دنیا کا پادری، کوئی دنیا کا پریسٹ، کوئی دنیا کا ٹیچر، کوئی انجیل کا ٹیچر ماسٹر، کوئی بائبل کا اسکالر بتا نہیں سکتا آپ کو۔ They can't tell you, they don't know about the Holy Bible۔ کچھ نہیں جانتے وہ اپنی بائبل کے بارے میں، ایک لفظ نہیں معلوم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا، ایک لفظ نہیں معلوم۔ اس کے برخلاف ہمارے امام الانبیاء کے نبی برحق ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آج روئے زمین پر 1.92 کروڑ امام الانبیاء کے نام لیوا موجود ہیں۔ سب سے بڑی نشانی اسلام کے برحق ہونے کی یہ موجود ہے کہ آج حج بیت اللہ کے موقع پر 42 لاکھ فرزندان توحید، 42 لاکھ غلامان رسول، 42 لاکھ اللہ کے مومن بندے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے میدان عرفات پہنچ جاتے ہیں، میدان عرفات سے روضہ رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کسی ایک حاجی کے لیے پانی کی قلت نہیں ہوتی، کسی ایک حاجی کا کبھی پیشاب احرام میں نہیں نکلتا، کسی حاجی کا پیٹ خالی نہیں رہتا کہ 42 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی حاجی بھوکا رہ جائے، کوئی حاجی پیاسا رہ جائے، کوئی حاجی ناپاک و نجاست کے عالم میں رہ جائے اور اس کا وقت پر طواف نہ ہو یا اس کا وقت پر باقاعدہ طور پہ کوئی عمل نہ ہو۔ یہ اسلام کے برحق ہونے کی نشانی ہے۔ آج امریکہ سے لے کے اسرائیل تک اور اسرائیل سے لے کے برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کے فرانس تک، فرانس سے لے کر کے اسپین تک، اسپین سے لے کر ڈنمارک تک، ڈنمارک سے لے کے سویڈن تک، سویڈن سے لے کے بلغاریہ تک، بلغاریہ سے لے کر اسپین تک، اسپین
ایسا کڑتا ہے کہ یہ محمد کا دین جو عیسیٰ مسیح کے بعد 600 سال کے بعد آیا، آج پورے عالم میں دنیا کے گوشے گوشے میں صدائے توحید، اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ میں نے شروع میں عرض کیا غار حرا سے چلا اسلام، خدیجہ کے گھر میں پہنچا، بھارت کا کوئی مسلمان وہاں موجود نہیں تھا، کوئی یونان، سوڈان، پاکستان کا انسان موجود نہیں تھا۔ پھر یہ مختصر سی مدت میں انتہائی کم وقفے میں دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی صدائیں، اسلام کی تعلیمات، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا طرز حکومت، اسلامی سیاست، اسلامی تجارت، اسلامی مزاج و طبیعت، اسلامی سکہ، اسلامی سلطنت، اسلامی رعایا، کیسے اتنی مختصر سے عرصے میں دنیا کے گوشے گوشے ملک میں نظر آنے لگے۔ گوتم بدھ کا دھرم تو اسلام سے 1100 سال پرانا تھا۔ مہامایا نے پیدا کیا گوتم بدھ کو۔ اماں مہامایا، گوتم بدھ کی اماں مہامایا، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ بودھ دھرم کی کوئی استھاپنا کرے گا میرا بیٹا سدھارتھ گوتم بدھ، جس کا ایک بیٹا راہل پیدا ہوا۔ اسلام سے 1100 سال پہلے گوتم بدھ کی پیدائش ہوئی۔ پٹنہ، پاٹلی پتر، پٹنہ کا پرانا نام پاٹلی پتر، وہیں تو انتقال ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 563 سال پہلے، 6 اور 5 11، 1150 سال پہلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1150 سال پہلے کا مذہب ہے یہ بودھ دھرم۔ کیا دنیا میں آج 1 ارب 92 کروڑ جو مسلمان ہیں، جتنے کم عرصے میں اسلام نے دن دونی رات چوگنی ترقی کر کے جس طرح سے اسلامی تعلیمات نے غیر قوموں کو اپنے دامن میں لیا، جس طرح اسلام کے اخلاقی نظام نے، جس طرح اسلام کی پیش کی ہوئی اخوت و انسیت نے، جس طرح اسلام کی پیش کی ہوئی مساوات نے، کہ اسلام آیا، پہلی تعلیم اس نے یاد دلائی، پہلی تعلیم یہ دی آپ کو کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان سمجھیں اور اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کو انسان سمجھیں اور انسانیت کی بنیاد پر اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے پہلی تعلیم آپ کو مساوات کی بخشی۔ اسلام سے پہلے ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائی برہمن حضرات، ہریجن لوگ، یہ جتنے شرما ورما ہیں، جتنے ٹھاکر ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی دشواریاں۔ کوئی شخص کسی مندر میں، ہر مندر میں جا کر کے پوجا نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھاکروں کے مندر میں برہمن جا نہیں سکتے تھے، برہمن کے مندر میں ٹھاکر جا نہیں سکتے تھے، ہریجن کے مندر میں ٹھاکر جاتے نہیں تھے، اور ہریجن کے مندر میں کوئی برہمن جاتا نہیں تھا۔ برہمن کے مندر میں اگر ہریجن چلا جاتا تھا، دلت چلا جاتا تھا، اسی وقت اس کو پوری طرح سے، اسی وقت پوری گردن کاٹ کر کے اس کو چڑھا دیا جاتا تھا تمام دیوی دیوتاؤں کے نام پر، کیونکہ اس دلت نے یہ جرم کر دیا کہ سب سے ذلیل انسان وہ آیا ہے سب سے اونچے انسان کے مندر میں۔ ہماری ایک دن میں 5 وقت کی تعلیم مساوات، برابری کی تعلیم، 5 وقت کی تعلیم نماز کی شکل میں اللہ نے قیامت تک کے اس گندی وحشیانہ رسم کے خاتمے کے لیے 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے مساوات اور برابری کی تعلیم کو زندہ فرما دیا قیامت تک۔ ہر نماز اس بات کی تعلیم دیتی ہے
اللہ کی عدالت میں کوئی اونچا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیچا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی اونچا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی چھوٹا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی بڑا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی موٹا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی چھوٹا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی ناٹا نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی سید نہیں۔ اللہ کی عدالت میں نماز جب شروع ہو جاتی ہے، نماز اللہ کی عدالت ہے، نماز اللہ کی عدالت ہے۔ بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمے والے کے لیے نماز اللہ کی عدالت کی پیشی ہے۔ ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں جایا جاتا، آئیے چلیے نماز پڑھائیں، اما آؤ چلو نماز پڑھائیں، اما آؤ والی عبادت نہیں ہے نماز۔ سیدنا علی سے پوچھئے نماز کا ڈر اور خوف کیا ہے؟ داماد رسول علی پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا جب بلال آواز لگاتے تھے حی علی الصلاۃ، چلے آؤ بس نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، دوڑے دوڑے جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے، حی علی الصلاۃ، اللہ کی پکار ہے یہ، حی علی الصلاۃ، یہ اللہ کی طرف سے نقارہ بج گیا، بس اب تجارت بند کر دو، حی علی الصلاۃ، بس اب خرید و فروخت بند کر دو، حی علی الصلاۃ، اب دنیا سے رشتہ توڑ لو، حی علی الصلاۃ، اپنی ذات کو بھلا دو، حی علی الصلاۃ، اپنے خاندان کو بھلا دو، حی علی الصلاۃ، اپنے بادشاہ ہونے کو بھلا دو، حی علی الصلاۃ، اپنے عالم ہونے کو بھلا دو، حی علی الصلاۃ، اپنے اونچے اور چودھری ہونے کو بھلا دو۔ یہ اللہ کی عدالت کی پیشی ہے، مجرم بن کے آؤ، گنہگار بن کے آؤ، اور تم فطری طور پہ گنہگار ہو، اپنے آپ کو نمبر 1 کا گنہگار سمجھتے ہوئے آؤ، وقت کا قلندر، وقت کا ولی کامل، وقت کا علامہ، اپنے زمانے کا فہامہ، اپنے زمانے کا بادشاہ، اپنے زمانے کا حاکم، اللہ کی عدالت میں جب آئے گا نماز پڑھنے، اللہ کی عدالت میں جب آئے گا نماز پڑھنے، اس کو یہی حکم ہے شریعت کی، اپنے آپ کو امت کا سب سے بڑا گنہگار سمجھتے ہوئے آؤ، میں تمہارا مقام انکساری مٹا کے رکھ دوں گا اگر ذرہ برابر تمہارے دل میں تکبر و غرور آیا نماز کے وقت میں، کہ میں بادشاہ ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ترم خواہ ہوں، میں سکندر کا بیٹا ہوں، میں چودھری ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں خاندان مغل کا حاکم ہوں، ایسی کی تیسی کر دی جائے گی، اللہ تباہ و برباد کر دے گا، تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب کس وقت آپ کے حلق میں فرشتوں کا نورانی ہاتھ جائے گا اور آپ کے سینے پہ لکھا ہوا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب وہ فرشتہ آ کر کے مٹا دے گا اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رجسٹر میں چڑھا ہوا ہے عبداللہ عبد الرحمن، وہاں سے آپ کا نام اللہ تعالیٰ کب مٹا دے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مقام خشیت، مقام خوف پیدا کر لیجئے، یہی ایک منزل حاصل کر لیجئے، اللہ کی ذات کی قسم آپ اس دنیا میں بھی کامیاب و بامراد ہو جائیں گے، میدان محشر میں بھی اللہ آپ کو سرخرو فرما دے گا۔ صرف ایک مقام حاصل کر لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک گنہگار بندے ہیں، آپ اللہ کے گنہگار بندے ہیں اور آپ خائف ہو جائیے، خوف زدہ، خوف، صرف دل میں خوف پیدا کر لیجئے، ایک صفت، ایک عادت، خوف، تمام گناہوں کی جڑ بے خوفی، تمام گناہوں کی جڑ بے خوفی، نڈر پن، دلیری، بے جگری، دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں بے جگری نہیں، انکساری چاہیے، عاجزی چاہیے، تواضع چاہیے، تذلل چاہیے۔ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بتائیے کیا ظالم تھے؟ کیا انہوں نے کسی پر ظلم کیا تھا؟ خواجہ اجمیری کی کتاب آپ دیکھیے، انہوں نے کسی کا حق مارا؟ ہندوستان میں
لوگ تعصب کی بنیاد پر بہت سارے ہمارے دینی بھائیوں کا دل دکھانے کی نیت سے معاشرے میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی نیت سے بہت ساری ایسی بے سند بے دلیل باتیں کہے جاتے ہیں کہ جس کا تعلق نہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ہوتا ہے، نہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک سے ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو عاشق اولیاء ہیں، ہمیں کسی اور سے لینا دینا نہیں۔ کفریہ جملہ ہے یہ، ہم عاشق اولیاء ہیں یہ کہنا اور اس کے آگے یہ جوڑ دینا کہ ہمیں کسی اور سے لینا دینا نہیں، کفریہ جملہ ہے۔ تم نے خلیفۃ الرسول امام الانبیاء کے سسر اور تمام صحابہ کرام کے سید و امام حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت اور صحابیت کا انکار کر دیا۔ کیسے کہا کسی اور سے لینا دینا نہیں؟ حضرات اولیاء کرام کی بزرگی ولایت بن نہیں سکتی جب تک کہ یہ حضرات اولیاء کرام حضرت صدیق اکبر سے لے کر روئے زمین کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی ذات پر ایمان نہ لائیں۔ رسول پاک کے صحابی کا انکار، رسول پاک کی ذات کا انکار، اور رسول پاک کی ذات کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار اور اللہ کی ذات کا انکار بغیر کسی فتوے کے کافر مطلق جہنم کا سامان بن گیا۔ نبی کے صحابہ راضی تو نبی راضی، نبی راضی تو نبی کا رب راضی۔ کسی ایک صحابی انکار خالی لفظوئی میں نہیں، کسی نے اگر عملاً بھی انکار کر دیا کہ ہم نبی کے جو صحابہ ہیں ان پر ایمان تو لاتے ہیں مگر ان کے عمل کو ہم حجت نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ پڑھ لیجئے، ہم صحابہ کرام کے عمل کو شریعت کا قانون نہیں سمجھتے، معاذ اللہ پڑھ لیجئے، ہم صحابہ کرام کے طریقے کو دین میں قانون کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کے امانت دار یہی صحابہ کرام ہیں، نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ آپ میں سے کون موجود تھا کہ جس نے رسول پاک کی نمازوں کو دیکھا، جس نے رسول پاک کے وضو کرنے کے طریقے کو دیکھا، جس نے رسول پاک کے رکوع کو دیکھا، جس نے رسول پاک کے سجدے کو دیکھا؟ وہ نبی کے صحابہ تھے، وہ نبی کے جانثار تھے، وہ جانثاران رسول ہیں۔ صحابہ کرام امام الانبیاء کے غلام ہیں، صحابہ کرام رسول پاک کے دیوانے ہیں۔ رسول پاک نے ایک اشارہ کر دیا، صحابہ کرام نے اپنی دنیا لٹا ڈالی رسول مکرم کے نام پر، دنیا لٹا ڈالی۔ حنظلہ نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا، حنظلہ نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، صدیق اکبر نے مکہ معظمہ چھوڑ دیا، اپنے باپ داداؤں کا وطن۔ عثمان غنی نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چھوڑ دیا کہ جہاں رسول پاک طواف نہیں کریں گے ہم وہاں پر طواف نہیں کریں گے، نبی کے نام پر۔ فاروق اعظم نے طلاق دے ڈالی اپنی بیوی کو نبی کے ایک اشارے پر۔ عمر جب تک کہ وہ کلمہ طیب پڑھ کر کے داخل اسلام نہ ہو جائے اس وقت تک کہ وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی۔ فاروق اعظم نے آ کر کے کلمے کی دعوت دی، فرمایا کہ کیا آپ کلمہ پڑھ کر کے میرے رسول پاک کو اپنا رسول پاک سمجھتی ہیں؟ ہمارے دین کو بھی آپ اپنا دین سمجھتی ہیں؟ میں جس خالق کی عبادت کرتا ہوں آپ بھی اس بے دیکھے خالق، اس نظر آنے نہ آنے والے، اس نظر نہ آنے والے مالک کے آگے آپ بھی سجدہ کریں گی؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرما دیا جو میرے رسول پاک کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا، دے ڈالی طلاق۔ یہی قانون قیامت تک جاری رہے گا، آپ کو قدم قدم پر اسی اصول سے کام لینا ہوگا۔ جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے قرآن کو اپنی مقدس کتاب نہیں سمجھے گا وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کی سنتوں کا نہیں ہوگا وہ کبھی ہمارا یار نہیں ہو سکتا۔
نبی کی سنتیں، علیکم بسنتی، نبی نے باقاعدہ متعین فرمائی. نبی نے اپنی جن سنتوں کا ہمیں حکم دیا کہ میری سنتیں وبعدی وخلفائی راشدین، میرے بعد میرے خلافہ کی سنت، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت. بہت سارے معاملات تم کو نئے دور میں نئے زمانے میں ایسے ملیں گے کہ جس میں تم کو میرا صاف صاف ارشاد نہیں ملے گا. زمانہ نیا آئے گا، دور نیا آئے گا، سائنس کا دور آ جائے گا، ٹیکنالوجی کا دور آ جائے گا، کمپیوٹر کا دور آ جائے گا، انٹرنیٹ کا دور آ جائے گا، آسمانی تحقیقات کا دور آ جائے گا، زمین کی کھدائی کا دور آ جائے گا. اگر ایسے وقت میں تم کو میری کوئی حدیث نظر نہ آئے، اگر ایسے وقت میں تم کو میرا کوئی فرمان نظر نہ آئے، اگر ایسے وقت میں، ایسے موقع پر، ایسے دور میں جہاں سائنس کا دورہ چل رہا ہو، جہاں ٹیکنالوجی تحقیقات کا دورہ چل رہا ہو، ایسے وقت میں اگر تم کو حدیث کی کتابوں میں کوئی میرا فرمان نظر نہ آئے تو میرے جانثار صحابہ کرام کے فرامین کے اوپر، میرے صحابہ کرام کے اعمال صالحہ پر نظر کر کے مسئلے کا حل نکال لینا. مثلاً اگر فاروق اعظم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ ذکر صحابہ چل رہا ہے ٹکرا کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، حضرت قباس رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے. ہم ذکر صحابہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے نام اس نیت، اس غرض کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، اے میرے اللہ تیرا ذکر آ رہا ہے، تیرے رسول پاک کا ذکر آ رہا ہے تو تیرے رسول پاک کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے جن کی شان میں تو نے قرآن مجید میں فرما دیا حبب الیکم الایمان، یہ نبی کے جانثار صحابہ ہیں، یہ نبی کے جانثار صحابہ ہیں. ان صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. اب اگر کوئی صحابی چاہ کر کے اسلام سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا. کوئی صحابی اگر چاہے کہ اپنا مقام صحابیت نکالنا چاہے، مٹانا چاہے، نبی کی وفات کے بعد شرط، قانون، نبی کی وفات کے بعد صحابہ اول تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں اسلام سے نکل جاؤں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور نبی کی وفات کے بعد اگر کوئی صحابی چاہے نعوذ باللہ گناہ کرنا تو قصدن وہ گناہ کر نہیں سکتے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ رحمان کا کلام ہے، یہ اللہ کا بیان ہے. اللہ نے نفرت دے دی صحابہ کرام کو کفر و شرک سے، اللہ نے نفرت دے دی صحابہ کرام کو فسق و فجور سے. کر نہیں سکتے فسق و فجور، نعوذ باللہ. اب اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ قصدن ایسا معاملہ پیش کر کے یہ ثابت کرے کہ دیکھیے صحابہ کرام کے بیچ میں بھی تو لڑائیاں ہوئیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تمہاری حیثیت کیا، تمہارا مقام کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری وقعت کیا، تمہاری عظمت عزت کیا، تم کیا جانتے ہو مقام صحابیت کے بارے میں؟ یا تم نے کتنا جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو؟ یا تم نے کیا جانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درجات عالیہ کو؟ اپنے باپ دادا کے کردار کو جان نہ پائے، اپنے سگے بھائی بہن کے چال چلن کو جان نہ پائے، پڑوس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، تم کو پڑوس کا بھوکا بچہ نظر نہیں آیا؟ 1441 سال پہلے جو صحابیت شروع ہوئی، اس مقام صحابیت کو تم ایسی سمجھ گئے؟ ٹکرا میں رہ کر، زید پور اور صفدر گنج میں رہ کر، لکھنؤ کانپور میں رہ کر، حیدرآباد فیض آباد میں رہ کر، کلکتہ اور علی گڑھ میں رہ کر، بامبے اور دلی میں رہ کر
1441 سال پہلے کے واقعے کو تم سمجھ گئے اور بغل میں پڑوس میں چوری ہو گئی، تم کو اس کا پتہ بھی نہ چلا کہ کب میرے پڑوسی بھائی کے گھر میں رات میں چور آ کر کے سارا سامان لوٹ کر چلا گیا۔ یہ بے خبری تمہاری اپنے بھائی سے، پڑوسی سے، جب تمہاری جہالت کا اور نادانی کا، بے خبری کا یہ عالم، تو تم حضرات صحابہ کرام کے باہمی معاملات کا تم کیسے پوری طرح سے علم حاصل کر سکتے ہو؟ آج تک نماز تو درست پڑھ نہ پائے ہم شریعت کے مطابق، اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا تھا، خبردار کبھی یہ نہ کہہ دینا نماز میں اے اللہ میری نمازیں قبول فرما، اور ہم وہی کہتے ہیں، ہماری بدبختی، ہماری کم علمی، اے اللہ میرے روزے کو قبول فرما، میری زکوٰۃ کو قبول فرما۔ یہ مقام اخلاص نہیں ہے۔ آپ نے تو فیصلہ کر کے بتا دیا اللہ پاک کو، اے اللہ میری نمازیں بالکل شریعت کے مطابق تھی، اے اللہ ہم نے بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھی، اے اللہ میری نماز میں اب کوئی کمی بیشی نہیں تھی، بالکل 100% شریعت کے مطابق تھی، صحابہ کرام کی سنتوں کی روشنی میں تھی، امام الانبیاء کے ارشادات پاک کی روشنی میں نماز تھی، بس اب خالی تیرا قبول کرنا رہ گیا ہے، خالی تیرے قبول کرنے کی دیر ہے۔ یہ مقام للہیت ہے، یہ مقام مومنانہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حافظ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ملک ہندوستان کی آج 14.5 لاکھ مسجدوں میں فضائل اعمال پڑھی جا رہی، سبحان اللہ کہہ دیجیے، جس فضائل اعمال سے آج گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، قصبہ قصبہ، بستی بستی پوری طرح سے فیض یاب ہو رہا ہے اور اپنے اندر جذبہ عمل پیدا کر رہا ہے، یہ قبولیت کی نشانی اور علامت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، ان کے والد فرماتے ہیں مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کہ کبھی یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ میری نماز قبول فرما، بلکہ یہ اے میرے مولا تیرے حکم، اور یہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی، یہ درست نہیں ہے جملہ شرعی اعتبار سے۔ ٹوٹی پھوٹی، پھوٹا کوئی چیز ہوتا ہے، پھوٹنا تو اس کو بولتے ہیں، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی آنکھ پھوٹ جائے، کوئی شیشی پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، استغفر اللہ۔ یہ کہہ دیجئے اے اللہ ہماری یہ نامکمل عبادت، یہ جملہ کہہ دیجئے اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے جتنا بزرگوں سے سنا اور خاکسار نے جتنا تیرے حکم سے پڑھا کتابوں میں، حضرات علماء اسلام سے جتنا کچھ سنا ہم نے، اے اللہ اس کے مطابق ہم نے یہ تیری بارگاہ میں عمل کر لیا، میرے مولا ہمارے اس عمل کو، ہماری اس نماز کو تو قبولیت کے لائق بنا دے، قبولیت کے لائق بنا دے، قبول نہیں فرما، قبولیت کے لائق بنا دے۔ اگر آپ کی نماز 100% قابل قبول ہے تو وہ تو پہلے ہی قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کو حکم نہیں دیا گیا ایسا سوچنے کا کہ آپ اپنی نماز کو کامل سمجھ لیجئے، اپنی عبادت کو مکمل سمجھ لیجئے، اپنے روزے کو بالکل قابل قبول سمجھ لیجئے۔ آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی نماز جس وقت چلی تھی فرش سے چلی، پہلے آسمان کے فرشتوں نے تو بعد میں دیکھا، پہلے زمین کے اوپر جو نماز کا ثواب اور نماز کا حساب کرنے والے فرشتے ہیں پہلے وہی دیکھ لیتے ہیں۔ مشکات شریف میں دیکھ لیجئے، نور الایضاح فقہ حنفی کی مشہور کتاب، اسی طریقے سے فتح القدیر ہدایہ شریف کی شرح اس میں آپ دیکھ لیجئے، در مختار میں دیکھ لیجئے، فتاوی شامی میں مسائل کی کتابیں ہیں، یہ سب قانون کی کتابیں ہیں، احناف کی معتبر کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے آپ کی نماز کو سب سے پہلے ایگزامنر جو زمین کے ماسٹر ہیں، جو فرشتے ماسٹر بنائے گئے ہیں نماز کے، جس طرح آپ اسکول میں امتحان دیتے ہیں، آپ کے پرچے اور آپ کی امتحان کی کاپیاں دیکھنے کے لیے پہلے کون ماسٹر دیکھتا ہے؟ جو آپ کا کلاس ٹیچر ہے، اس کے بعد میں وہ نکل کر کے جاتی ہیں باقاعدہ طور پہ الہ آباد بورڈ میں بعد میں دیکھا جاتا ہے، آپ کے پرچوں کو الہ آباد کے بورڈ میں بعد میں دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ کے وہ ماسٹر دیکھتے ہیں کہ ہاں دیکھیں میرا یہ شاگرد بڑا لائق ہے، میرا یہ اسٹوڈنٹ بہت ہی کوالیفائڈ ہے، بڑا شارپ
شارپ مائنڈ ہے، بہت ہی سیگیشس مائنڈ ہے، بہت ہی وائز ہے، بہت اچھی اس کی ایبیلٹی ہے، بڑی اچھی اس کی صلاحیت ہے، بڑا اچھا اس کا حافظہ ہے، بڑی اچھی اس کی میموری ہے، بہت اچھی اس کی یادداشت ہے. لاؤ اس کی کاپی دیکھیں، اس نے سوالوں کے جواب کیسے لکھے، کیونکہ ماسٹر کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کا سوال اس کے پرچے میں آیا ہے، اس کا وہ جواب بھی جانتا ہے، وہیں پر دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس کو میں سمجھ رہا تھا بڑا باصلاحیت طالب علم ہے، جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ ٹاپ کلاس کا میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے تو سوال کا جواب ہی غلط دے دیا. وہیں وہ پٹخ دیتے ہیں پرچہ، اور بعد میں جائے گا تو ہی ہے، اس کی وہ کاپی جائے گی تو ضرور الہ آباد سے ہی وہاں پر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا پاس ہونے کا، فیل ہونے کا، بورڈ سے فیصلہ آئے گا. ایسے ہی زمین کے فرشتے پہلے دیکھتے ہیں، ہاں بھیا کیسے پڑھی نماز، التحیات کیسے پڑھی، سورہ فاتحہ کیسے پڑھی. سورہ فاتحہ 35 سال نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، ذرا دیکھیے اور ایک فرشتے کا علم دوسرے فرشتے سے مختلف ہوتا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے اتنا نہیں جانتے جتنا دوسرے آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے اتنی قابلیت نہیں رکھتے جتنا کہ تیسرے آسمان کے فرشتے جانتے ہیں. ایسی چوتھے آسمان کے فرشتے اس سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، چھٹے آسمان کے فرشتے اس سے زیادہ لیاقت رکھتے ہیں. جو جتنی بلندی پر ہے وہ علم کی بھی اتنی ہی بلندیوں پر ہے. ایسے ہی جیسے کہ اسکول کا چپراسی اور ہے، اسکول کے ابتدائی ماسٹر اور ہیں، سائنس پڑھانے والے ماسٹر کا مقام اور ہے، ٹیکنالوجی پڑھانے والے ماسٹر کا مقام اور ہے، ڈاکٹر کا مقام اور ہے. جیسی لیاقت، جیسے عہدے ویسی مرتبے، ایسے ہی زمین کے فرشتے آپ کی نماز کو دیکھتے ہیں. دیکھا، ایک فرشتے نے دیکھا، بسم اللہ پاس کر دی، ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے بسم اللہ ٹھیک پڑھا. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، ایک سبحانک اللہم کا سین بے ہے، سبحانک اللہم کیسے کہا، الحمدللہ رب العالمین کیسے کہا، الحمدو پڑھ دیا یا باقاعدہ الحمدو پڑھ دیا، بڑی ہے سے پڑھا الحمدو یا چھوٹی ہے سے پڑھا الحمدو. انہوں نے باقاعدہ الحمدو پڑھا یا الحمدو پڑھا، انہوں نے للہ پڑھا یا للہ پڑھا. ایک فرشتے کا قلم چل رہا ہے اور قلم قط مارتا چلا جا رہا ہے، یہ غلط، للہ غلط، اور یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب غلط. ایاک نعبدو میں عین نہیں نکالا، نعبدو نہیں نکالا، نعبدو کہہ دیا، معنی بدل گئے. الحمدو میں بڑی ہے نہیں نکلا، الحمدو کو الحمدو کہہ دیا، معنی بدل گئے. اس نے اللہ کے لیے موت کا تذکرہ کر دیا، الحمدو کا مطلب اللہ کے لیے موت ہو جائے. الحمدللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. الحمدو آگے کے منہ سے اگر کہہ دیں گے چھوٹی ہے کے ساتھ الحمدو تو اس کا مطلب ہو جائے گا نعوذ باللہ موت ہو جائے اللہ کے لیے، استغفر اللہ، معاذ اللہ. اللہ موت سے پاک ہے، اللہ وفات سے پاک ہے، اللہ پیدائش سے پاک ہے، اللہ پیدا ہونے سے منزہ، اللہ مرنے سے منزہ، اللہ وفات پانے سے منزہ. اللہ مقدس ہے، ہر ایک عمل سے. اللہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے باپ نہیں، اللہ کی بیٹی نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں. اسی بنیاد پر میں نے اندور میں یہ بات ابھی کہی حال میں کہ گوتم بدھ کو ہم بھگوان نہیں سمجھتے، رام کو ہم ایشور کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ رام کی بیوی تھی سیتا، رام کے باپ تھے دشرتھ، رام کے بیٹے تھے کش، اور ہمارا رب بغیر بیوی کے ہے. ہمارے رب کی بیوی کون ہے کوئی بتا دے، ہمارے رب کا بیٹا کون ہے کوئی آ کے بتائے. آئے کوئی مناظر عیسائیوں میں سے، آئے کوئی مناظرہ کرنے والا مسیحی پادریوں میں سے، جس طرح وہ کم وقت نادانی کم علمی جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. انگریز حکومت میں 48% مسلمانوں کو ملازمتیں دی جاتی تھی، 48%. ایک آفس میں، حکومت کے کسی ایک محکمے میں ایک عورت کام نہیں کرتی تھی. یہ سب میرے والد محترم کا چشمدید واقعہ، وہ راوی ہیں ان تمام واقعات کے، مشاہدہ ہے ان کا. اور آپ کے علاقے میں گاؤں قصبے میں جس کی بھی عمر 70 سال کی ہو، 75 سال 70 سال، اس سے پوچھ لیجئے انگریز دور میں، انگریزی دور حکومت میں، برطانوی دور حکومت میں، برٹش پیریڈ میں کسی سرکاری محکمے میں کوئی انگریز عورت کام نہیں کرتی تھی. ان کو اتنا احساس تھا کہ اگر میرے یہاں کی عیسائی عورت باہر نکل گئی تو محفوظ نہیں رہے گی. حالانکہ عیسائی دنیا جتنی بے شرم بے حیا ہے، تمام جرمنی، تمام فرانس، تمام برطانیہ، پورا امریکہ کے سمندر کے کنارے
لیٹی ہوئی یہ ننگی ننگی عورتیں، کیونکہ یہ سور کا گوشت کھاتی ہیں، خنزیر کھاتی ہیں، یہ باقاعدہ اس گوشت کے کھانے کے بعد اپنے اندر ایسی بے شرمی بے حیائی کے کیڑے پال لیتی ہیں۔ شریعت نے اسی لیے سور کا گوشت آپ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں 5 مقام پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سور کا اور حرام قرار دے دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، باقاعدہ اللہ نے فرما دیا یہ اس لیے حرام قرار دے دیا کیونکہ جو جانور ہم کھائیں گے اس کے اثرات، اس کے جراثیم ہماری طبیعت میں پیدا ہو جائیں گے۔ اگر سور کا گوشت اہل ایمان بھی کھانے لگتے، نعوذ باللہ کہہ لیجئے، اگر سور کا گوشت مسلمان بھی کھانے لگتے تو مسلمانوں کے بدن میں بھی بے شرمی بے حیائی کے جراثیم پیدا ہو جاتے۔ ہم اور آپ بھی اپنی بہنوں کو ماؤں کو ننگا نچاتے، جیسے یہ عیسائی لوگ اپنی ماں اور بہنوں کو پارٹیوں میں شراب نوشی کرتے ہوئے نچاتے ہیں، اپنی بیوی کو غیر کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی دوسرے کو سونپ دیتا ہے۔ یہ اثر ہے سور کے گوشت کے کھانے کا۔ بدن سے کپڑے اتارتے جا رہے ہیں یہ لوگ، شلوار جمپر دور کی بات، پینٹ شرٹ جو پہنتی تھی وہ بھی اترتا چلا گیا، جانوروں اور حیوانوں کی طرح۔ آج مسیحی یہ امریکہ کی عورتیں ناچ رہی ہیں وہاں پر، یہ شیطان امریکہ عراق میں امن و امان کی بات کرنے والا جھوٹا عیار مکار امریکہ صدام حسین کو ایک جھوٹی عدالت کے ذریعے سے اپنے ہی جھوٹے دغاباز وکیلوں کی موجودگی میں، اپنے عیار زر خرید ججوں کی موجودگی میں صدام حسین کو ناحق پھانسی کے تختے پر عین بقرعید کے دن چڑھا دینے والا یہ شیطان اپنے ملک کے جرائم، اپنے امریکہ کے اپرادھ کو روک نہیں پا رہا ہے۔ ایک دن میں ہر 45 سیکنڈ میں ایک زنا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، ہر 45 سیکنڈ میں۔ ایک سال میں 365 دن، 365 دنوں میں 8.5 لاکھ عورتوں کی عزت و آبرو برباد ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، اپنے ہاتھ جرائم نہیں روک پا رہا ہے۔ ایک سال میں 5 کروڑ آدمیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جن کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر 7 سیکنڈ میں 5 6 7 والا 7، ہر 7 سیکنڈ میں ایک امریکن کوئی نہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، جس کے عوض میں اس کو پرشاسن پکڑتا ہے، پولیس محکمہ پکڑتا ہے اور جیل بھیج دیتا ہے ہر 5 سیکنڈ کے اندر۔ جس کے ملک کے اندر اس رفتار سے جرائم ہو، جس ملک میں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہو، اور 45 سیکنڈ میں ایک عورت کی عزت و آبرو اتار لی جائے، وہ ملک اپنے ملک سے 12,000 کلومیٹر کے فاصلے پر عراق میں امن و امان قائم کر پائے گا؟ ابھی میں کسی کو کہوں کہ چلیے کیسے مسلمان ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ فوراً جواب دیں گے کہ اپنے بھائی کو نمازی پہلے بنائیے۔ آپ کا بھائی نشہ لیتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، آپ کا بھائی شراب پیتا رہتا ہے، افیم چرس گانجا بھنگ کے نشے میں دھت اپنے وجود کو بھولا ہوا، اپنی انسانیت اپنی شرافت کو پوری طرح سے فراموش کیے ہوئے، اس کو تو خوف بھی نہیں اللہ کا، اس کو تو روزے کا، نماز کا، اذان کا خیال تک نہیں، اور مجھ پر مولانا غصہ آ رہے ہیں، مجھ کو سب کے بیچ میں ذلیل کر رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس میں تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بے شک میرا بھائی بے عمل ہے، بے شک میں اس کو بہت دعوت دے چکا، اور شریعت میں اس بات کے اوپر تکیہ نہیں کیا گیا کہ جب تک تمہارے گھر کے لوگ نمازی بن نہ جائیں، جب تک تمہارے گھر کے لوگ باقاعدہ دیندار ہو نہ جائیں، اس وقت تک تم کسی کو نہ کہو۔ شریعت نے یہ قانون نہیں مرتب فرمایا، شریعت نے یہ فرمایا کہ دعوت پہلے اپنے گھر میں دے دو۔ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ 100 بار استغفر اللہ، خاکم بدہن خاکش بدہن، ہمارے منہ میں بھی خاک اگر میں سوچوں، اور آپ کے منہ میں بھی خاک اگر آپ ایسا سوچیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مرتبہ کلمہ طیب سنا کر سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سوق اللیل نامی گلی میں مسلمان جب کیا سن 610 عیسوی میں، اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ اماں بی بی خدیجہ رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوتی تو کیا رسول پاک دین اسلام کی دعوت اور لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے؟
بہت سارے نبی ہوئے جن کی بیویاں مسلمان نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام جیسے مشہور نبی، نوح علیہ السلام کی بیوی فاعلہ کافرہ ہی تو تھی، مذاق اڑاتی تھی شوہر کا. اے لوگوں، تم میرے شوہر نوح کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، ان کا دماغ دراصل کھسک گیا ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے یہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کی وحدانیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم لوگ برا نہ ماننا. یہ فاعلہ نام تھا اس شیطان مشرکہ کافرہ بیوی کا. فاعلہ نوح علیہ السلام زمین کے اوپر سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کرنے والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واعلہ، کیا نام؟ واعلہ. تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہوگا واعلہ، وہ بھی تو کافرہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو موقوف نہیں فرمایا کہ فلاں اگر قبول نہیں کرے گا تو آپ کا اسلام نہیں پھیلے گا، فلاں اگر دعوت اسلام قبول نہیں کرے گا تو آپ کا دین ترقی نہیں کرے گا. اللہ نے فرما دیا تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اے میرے نبی، یہ لوگ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اے نبی، ان کو پتہ نہیں ہے میں اپنے دین کو کامل کر کے رہوں گا، یہ بات چاہے غیروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ لگے. اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے ہمارے دعوتی بھائیوں کو یا ہمارے علماء اسلام کو کہ صاحب اپنے بیٹے کو پہلے ٹھیک کیجئے. اپنے بیٹے کو دعوت دے چکے، اس کے نصیب میں دعوت قبول کرنے کا امر نہیں تھا. اپنے بیٹوں کو وہ سمجھا چکے، اپنی بیوی کو سمجھا چکے. اللہ کے واسطے آپ کسی عالم دین کی بیوی کی بے نمازی کی عادت کو نقل نہ کیجئے کہیں پر. میں دیکھ رہا ہوں اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں، یہ مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں، مولانا صاحب فلاں عالم دین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان کی بیوی مگر پردہ نہیں کرتی، تو کیا ذمہ دار ہے وہ؟ اتنے ذمہ دار ہیں شوہر کی، صرف اتنی ذمہ داری اللہ کا خوف دلائے. اے میری شریک حیات، دیکھو تم میرے نکاح میں ہو، ہمیں حکم ہے ہم تمہارے سامنے 100% اسلام پیش کریں، 100% دین پیش کریں، 100% رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا عمل پیش کریں. اے میری چہیتی بیوی، اے میری وفادار خدمت گزار بیوی، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں. 11 شادیوں میں سے کسی ایک بیوی نے بھی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے کبھی بے پردگی نہیں کی، کبھی سر سے پلو نہیں ہٹایا، کبھی اپنا چہرہ غیروں کے سامنے نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ہمیشہ پردہ کیا. رسول پاک کی دوسری بیوی سیدہ بیوی سودا رضی اللہ عنہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی سیدہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی تیسری بیوی سیدہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بے پردگی کے ساتھ چہرہ اپنے سامنے نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے نہیں کیا، کبھی بازار بغیر پردے کے نہیں گئی، بغیر برقعے کے نہیں گئی. بعض تعلیم یافتہ لوگ، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ اس بات کو غلط طور پہ پیش کرتے ہیں کہ صاحب برقع، یہ جو برقع چل رہا ہے کالا سیاہ برقع، یہ تو دور جدید کی ایجاد ہے، یہ تو آج کے دور میں برقع باقاعدہ بنایا گیا ہے. نبی کے زمانے میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں برقع کہاں تھا ان کو پتہ نہیں ہے. ان سے پہلے یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے اسلام کے بارے میں. آپ کیونکہ بہت بھاری بات کہہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کی نمازوں کو، میں جانتا ہوں آپ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں، ہم خالی نماز کی دعوت دیں گے کہ سنیے نماز کی پابندی کیا کیجئے. اب آئیے اصل موضوع پہ آ جائیے. آپ نے کیا کہہ دیا کہ مدینہ شریف کے اندر یہ برقع نہیں چلتا تھا، یہ صاحب باقاعدہ اس طرح کا برقع نہیں تھا، یہ جالی دار برقع نہیں تھا، اور یہ باقاعدہ اوپر سے باقاعدہ نقاب کی شکل میں برقع نہیں تھا. آپ نے بہت بھاری بات کہہ دی. یہ بتائیے آپ نے اسلام کو کتنا پڑھا؟ اس کو وہیں روکیے، اس سے پوچھئے مسالہ تو دیکھیے اس کے پاس کیا مسالہ ہے اسلام کا. اس کے پاس باقاعدہ میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ طور پہ کہ یہ بتائیے آپ نے کتنا پڑھا، آپ نے کس کی سیرت کی کتاب پڑھی ہے؟ وہ کون سی کتاب پڑھی ہے جس میں آپ نے مکہ معظمہ کے حالات پڑھے؟ وہ کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے جس میں مدینہ منورہ کے حالات پڑھے؟ ذرا اس کتاب کا نام بتا دیجئے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ برقع جاری نہیں تھا، مدینہ منورہ میں یہ برقع چلتا نہیں تھا. اس کتاب کا نام بتا دیجئے اور اس کتاب کے رائٹر کا نام بتا دیجئے، اس کتاب کا نام بتا دیجئے اور اس کتاب کے مصنف کا نام بتا دیجئے. اس کتاب کو میں انشاءاللہ خرید لوں گا. جگہ بتا دیجئے کون سے مطبع میں چھپی ہے. جب آپ باقاعدہ انچی ٹیپ سے ناپیں گے وہ خود ہی داہنے بائیں سوچنے لگے گا کہ میں نام کس کا لوں، میں تو خالی کالج یونیورسٹی کے گندے
گندے ماحول سے سیکھ کر کے ماڈرن مائنڈ بن کر کے آ گیا ہوں اور میں اپنی بیوی کو برقع پہنانا نہیں چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ شیطانی دلیل اپنے دماغ سے خود گڑھ ڈالی ہے کہ لوگوں کو بہکاؤں گا یہ کہہ کر کہ صاحب یہ جو برقع چل رہا ہے، یہ جو تمہاری باجیاں، تمہاری پھوپھی، تمہاری خالہ جو برقع پہن رہی ہیں، یہ جو تمہاری بہنیں برقع پہن رہی ہیں، جالی دار کالا سیاہ برقع ڈھیلا ڈھالا، صاحب یہ مدینہ منورہ میں نہیں چلتا تھا، وہاں اس طرح کے ٹیلر نہیں تھے، وہاں اس طرح درزی نہیں تھے، لہذا میں سب کو بہکاؤں گا، چونکہ کالج میں پڑھا ہوں، میں کوالیفائڈ ہوں، میں سیویلائزڈ ہوں، میں ماڈرن ہوں، میں باقاعدہ ماڈ ہوں، میرا پوائنٹ آف ویوز بالکل الگ ہے، میرا اسٹائل سب سے الگ ہے۔ ارے اسٹائل دیکھنا ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا اسٹائل دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن دیکھو، صحابہ کرام کا فیشن دیکھو، صدیق اکبر کا طریقہ دیکھو، عثمان غنی کا فیشن دیکھو۔ اللہ کی قسم اگر عثمان کے دیے ہوئے فیشن پر تم عمل کر جاؤ گے تو فلمی دنیا کے جتنے ہیرو ہیں، یہ سنجے دت، سلمان خان، عامر خان، ان کو بھول جاؤ گے اور تم محفل میں سب سے الگ دکھو گے۔ تم یہ یہودیوں کے دیے ہوئے فیشن اسی لیے تو اختیار کیے ہو کہ میں محفل میں سب سے الگ دکھوں، پارٹی میں بالکل الگ دولہا نظر آؤں، کالج میں بالکل الگ نظر آؤں، لکھنؤ میں، سہارا گنج میں بالکل الگ دکھوں، لوگ میرے اسٹائل، ہیئر اسٹائل سے